أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. مالک کل خدای هست و بود. مالک کل خدای هست و
سوا نہیں معبود، کوئی تیرے سوا نہیں معبود، ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل میں ہے مگر موجود، ہر تخیل میں ہے مگر موجود، چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، عقل محدود تو ہے لا محدود، عقل محدود تو ہے لا محدود، مالک کل خدائے ہست و بود، کوئی تیرے سوا نہیں معبود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج یہ ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور آہستہ آہستہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اس عشرہ رحمت میں جبکہ اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کے ثواب کو، درجات کو بلند فرما دیتا ہے، نفلی نمازوں کا یا نفلی جو آپ فرائض جو ادا کرتے ہیں، نفل کا ثواب جو ہے فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرائض کے برابر فرائض کا جو ثواب ہے وہ کہیں 10 گنا، کہیں 7 گنا، کہیں 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ جبکہ ہم اپنی صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے اس مہینے کو پا لیتے ہیں اور اس میں روزے رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔
آج ہم بات کرنا چاہیں گے ناظرین سوک سینس کے حوالے سے، یعنی ایک ایسا سینس جو کہ جس طرح ہمارے حواس خمسہ ہیں، جو کہ دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، مطلب یہ جو چیزیں ہیں ان حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ، یعنی جس میں ایک چھٹی حصہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے سے کسی چیز کا ادراک کر لینا، کسی چیز کو یہ سوچ لینا کہ شاید کوئی خطرہ آنے والا ہے، جسے ہم چھٹی حص بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سوک سینس ہونا، یعنی معاشرے کی حص ہونا، کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کہیں آپ کو کوئی کام پڑا، آپ نے گاڑی کی پارکنگ ہے یا نہیں ہے، گاڑی پارک کی بیچ روڈ پہ اور چلے گئے دکان پہ، یہ بغیر سوچے کہ میری گاڑی غلط کھڑی کرنے سے جو پیچھے ٹریفک جام ہوگا، اگر اس میں کوئی ایمبولنس پھنس گئی، کوئی مریض کسی گاڑی میں جا رہا ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنے کام کرنے کے لیے لوگ نہیں سوچتے، جتنی بڑی گاڑی اتنی زیادہ دھونس، اتنا زیادہ روب، اتنی زیادہ دھمکی، یعنی اگر کسی شخص کی بڑی گاڑی ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے آپ کو روڈ کا مالک سمجھنے لگتا ہے۔ ناظرین حالانکہ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے اس کا حساب جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوگا، یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس مال نہیں ہے نا، اس کے لیے حساب دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس حساب دینے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن ایسا شخص جو جتنے زیادہ مال کا مالک ہے، اس سے اس مال کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے یہ مال کہاں خرچ کیا، تم نے اسراف کہاں کیا، تم نے، یعنی یہاں تک اسراف ہو کہا جاتا ہے کہ اپنے پیٹ سے زیادہ، یعنی جتنا آپ کا پیٹ بھر جائے آپ کی ضرورت ہو، اس سے زیادہ کھانا کھا لینا بھی اسراف ہے۔ یہ نہیں کہ خالی آپ کے جو دسترخوان پہ بچ گیا، جو کھانا آپ نے نہیں کھایا وہی اسراف ہے، اپنی بھوک سے زیادہ کھانا کھا لینا بھی اسراف ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ ٹخنوں سے نیچے جو آپ کپڑے جو زیبتن کرتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، وہ بھی اسراف ہے، اپنا بہت بڑا امامہ بنا لینا وہ بھی اسراف ہے۔ ایک چیز، تمام چیزیں، اپنی ضرورت سے زیادہ گاڑیاں رکھ لینا، اپنی ضرورت سے زیادہ گھر رکھ لینا، یہ تمام چیزیں اسراف کے زمرے میں آتی ہیں، ان سب کا سوال کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین ہم بات کریں گے سوک سینس کیا ہے، یعنی دوسروں کو جگہ دینا۔ ہم رمضان المبارک میں پکوڑے پھلکیوں کی دکان پہ جائیں، لوگ لڑ رہے ہوں گے آپس میں، رش لگا ہوگا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ناظرین بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم کسی یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز لائن میں ہے، وہاں ہم بھی جا کے لائن میں خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ذرا سا لائن سے نکلے تو سب جو ہے نا ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس لیے پہلے سے خود لائن بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں جو ہے نا وہ شاید ہی ٹکٹ چیک ہوتا ہے بس کا، زیادہ تر ٹکٹیں کمپیوٹرائز اس پہ چلتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ہی چلنا شروع ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی ٹکٹ ہی نہیں خریدے گا بس کا، لوگ کہیں گے یار فری میں بیٹھو، چیکنگ تو ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح اب بہت سی ایسی چیزیں ناظرین جس پہ یہ سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں اب سوک سینس کھوتے چلے جا رہے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے سے سبقت لینے کے چکر میں رہتے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ہم کسی خاتون کے لیے رکتے نہیں کہ سڑک پہ رک جائیں اور خاتون اور بچہ روڈ کراس کر لے، ہم کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کے اسے سڑک نہیں کراس کرانا چاہتے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دھوکہ دہی بھی بہت ہے ہمارے یہاں، لوگ فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غلط طریقے سے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی کھانا مانگ رہا ہے، وہ بھوکا نہیں ہے، وہ کھانے کے پیسے گھر بھی لے جاتا ہے نا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، آپ نے اس کو پیسے دے دیے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے رہ کے اس کو کھانا دلائیں گے اور اس کے آخری نوالے تک یہ یقین کریں گے کہ وہ واقعی کھانا کھا لے، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ آپ حقوق العباد ضرور ادا کر رہے ہیں، اس کو آپ کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ بہت چاہ رہے ہیں کہ وہ ایماندار بن جائے اور وہ بھوکا نہیں بھی ہے تب بھی وہ سزا کے طور پہ کھانا کھا لے، یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا اور پھر بھول جائیں، وہ آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ بیچ کے پیسے کھا لیتا ہے، یا وہ کسی اور کو کھانا دے دیتا ہے، یہ سب اس کے ایما پر، آپ اپنی طرف سے اس کو پیسے دے کے ہی سمجھیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہرحال ناظرین اس پہ بات کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو مہمان ہیں، پہلے مہمان ہمارے اس پروگرام میں بھی ہوتے ہیں، مختلف چینل سے آپ ان کو دیکھتے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شاہد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جی ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح ہمارے
نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ثنا خواں ہیں، اور منصفین میں سے ہوتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہوتے ہیں، بہت خوش لہن قاری ہیں اور اس سے بڑھ کے ترجمہ تفسیر پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ السلام ورحمۃ بہت اللہ شکریہ وبرکاتہ۔ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک جوان سال نعت خواں بھی موجود ہیں، یعنی اچھا لگتا ہے کہ لوگوں میں جستجو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سوک سینس، معاشرتی جو سینس ہوتا ہے، دیکھنا، سوشل سینس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، شہریات کا سینس بھی کہہ سکتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہے ہم مطلب معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی مسجد سے بھی اگر نکل رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی سوچتا ہے مسجد جاتے ہوئے کہ غلط گاڑی لگا کے چلا جائے گا، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں مجھے کون روکے گا، یا بات تو غلط ہے نا، آپ روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کر کے جا رہے ہیں، آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ کسی پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے موضوع کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے۔ یہ بد تہذیبی کہلاتی ہے، اور کسی کو تکلیف دینا اپنی ذات سے یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اس کے رسول کو بھی ناپسند ہے۔ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہی تو دین کی اصل ہے، کہ انسان اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف دیں تو یہ دین کی مطلب چاہت بھی نہیں ہے، دین کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام جو ہے کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، تو اللہ کی اس میں رضا بھی شامل ہے۔ جس سے آپ نے کہا کہ یہ جتنی بڑی گاڑی ہے اتنا مطلب انسان کا تنتنا ہے، یہ رعونت ہے کہ کسی کو کوئی خاطر میں نہ لانا، سب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میری بڑی گاڑی ہے تو میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ یہی جو ہے وہ کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی چودراہٹ، ان کی جو ساری سرداری تھی وہ ہلنے لگی کہ خاندان بنو ہاشم کے اندر یہ نبوت کہاں سے چلی گئی، نبوت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم مالدار ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ہم بڑی بڑی پوشاکیں پہنتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے کارنامے کرتے ہیں، ساری فیصلے ہمارے پاس ہیں۔ تو ایک وجہ قرآن نے اس کی یہ بھی بیان کی کہ وہ فخر کرنے والے تھے، رعونت کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، تو اللہ پاک جل وعلا کو یہ تمام چیزیں جو ہے ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اسراف کے بارے میں فرمایا کہ اسراف بھی جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک نہر کے پاس سے گزرے، دیکھا ایک شخص جو ہے وضو کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے شخص وضو کے اندر اعتدال اختیار کر، زیادہ پانی استعمال نہ کر، چاہے تو بہتی نہر پر بیٹھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ انسان جو ہے وہ اسراف کرے، اور اسراف کو جو ہے وہ شیطان کے وہ بھائی کہا گیا، جو زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اعتدال کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اپنے کردار میں بھی، اپنی گفتار میں بھی، ہر چیز کے اندر جب میانہ روی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، بہتری آ جائے گی۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ لوگوں میں برداشت نہیں رہتا، ٹالرنس نہیں رہتی، کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہو بس ایسے دیوانہ وار بھاگتے ہیں، جیسے مطلب سر ہمیں تو خاص طور پہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان پہ تو ہمیں بڑی مثال ثابت کرنی چاہیے نا۔ 12 ربیع الاول کے جلوس میں تو ہمیں اس قدر ڈسپلنڈ ہونا چاہیے کہ دنیا اشش کرے کہ بھئی کیا لوگ ہیں یہ، کیا ان کا مذہب ہے، کس طریقے سے، جس طرح ہم نماز میں ثابت کرتے ہیں پوری، یعنی دوسرے مذاہب جو ہیں ہماری نمازیں دیکھ کے، ہمارا حج دیکھ کے، ہمارے عمرے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس قدر ڈسپلنڈ قوم ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں اگر یہ ڈسپلنڈ لے آئیں، ہم پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب وہ جو صفیں سیدھی کرنا ہے وہ نماز میں، تو اسی لیے نا کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو
شامل کریں, صفیں لگائیں, یہ کیو میں کھڑے رہنا سیکھیں کہ اگر 8 لوگ ایک جگہ کھڑے ہیں تو باری سے سب کا سب نمبر آ جائے. کیوں نہیں کرتے سر؟ کیا وجہ ہے؟ بس سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم سب سے پہلے کوئی چیز حاصل کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ عدم برداشت ہے, انسان کے اندر برداشت کی قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کی تعلیم کو حاصل کرنا اور قرآن و سنت کی بات کو سننا یہ بالکل ترک کر دیا. اگر دین ہمارے اندر ہوگا اور ہم اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے کہ اللہ اور کے رسول ہم سے کیا فرما رہا ہے اور دین ہمیں کس طرح کی نظم و ضبط اور ڈسپلن سکھا رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. جس طرح نماز کی آپ نے مثال دی, نماز ایک وقت کے اوپر اللہ نے ہم پر فرض کی, وقت کی پابندی اللہ ہمیں سکھا رہا ہے, رسول اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں. پھر صفوں کی درستگی یہ بھی ہمیں مطلب ایک ڈسپلن ہی سکھاتی ہے نا یہ ساری چیزیں. اور اس طرح رمضان کا روزہ بھی ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈسپلن, رمضان کا روزہ بھی ڈسپلن ہے, لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن سوک سینس نہیں اپناتے. میں ابھی ایون آتے ہوئے دیکھ کے آیا, مطلب بہت بڑی مسجد ہے, اس کے باہر 15 منٹ تک وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ لوگ غلط گاڑیاں لگا کے چلے گئے تھے. اور ایون نماز سے فراغت کے بعد یعنی مکمل کر کے اس کے بعد جب آئے ہیں تو اس کے بعد تو ہر شخص چاہ رہا تھا کہ بس میں نہیں پہلے گاڑی نکال کے نکلنی, میں کسی صورت. بڑی مسجد ہے سر, بڑے نام والی مسجد ہے, اور دیکھ کے اس قدر افسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ یہ کہیں روک کے دوسرے کو جگہ دے دیں. ایک ایمبولینس بھی سامنے نظر آ رہی ہے, مطلب نظر آ رہی ہے کہ سامنے سے ایمبولینس آ رہی ہے, اگر ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے تو اس ایمبولینس کو راستہ مل جائے گا, لیکن نہیں, ضد. اور مطلب اچھے لوگ. لیکن سر میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو سوک سینس ہے یہ ہمارے تربیت میں شامل ہونا چاہیے یا ہمارا مذہب بھی اس کی تلقین کرتا ہے؟ دیکھیں, مذہب اسلام ہر گوشے میں ہماری جو ہے نا رہنمائی کرتا ہے. یہ وہ دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس نے کہیں پر بھی کسی مسلمان کمی چھوڑی ہی نہیں. غلاموں کے حقوق, بچوں کے حقوق, والدین کے حقوق, بڑوں کے حقوق, بوڑھوں کے, خواتین کے, یہاں تک کہ جو بھی اسلام کے اندر جتنے بھی پہلو ہیں کہیں پر بھی کوئی کمی اور کجی باقی نہیں رکھی ہے. مکمل ضابطہ حیات ہے سر, اگر ہم پڑھ لیں تو آپ یقین کریں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہیں اور کوئی اور کتاب. نہ سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے سر, نہ ہمیں اگر ایک پرانے مدرسوں میں جو بچے پڑھے ہوئے ہیں ان کی سائنس جو ہے وہ بڑے سائنسدانوں سے زیادہ اچھی ہے, اس لیے کہ قرآن جو ہے نا وہ سائنس کے پورا مطالعہ دیتا ہے. اچھا بہرحال شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک زبان زد عام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام کی فرمائش ہوئی, پیش کرتا ہوں. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام, اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام, اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام, وہ صلاۃ
سکون آفری رہ گئی، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، رحمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگیں، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم، یہ انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ قاری ممتاز صاحب آپ بھی کلام پیش کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ اگر ہم اس کے ساتھ ہی پھر قاری ممتاز صاحب کے کلام کے ساتھ ہم بریک پہ بھی جائیں گے، لیکن پہلے آپ سے چند اشعار سننا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ جس قدر اذنبی ہے اس جہاں میں، ان سے انسان کو کیا ملا ہے، دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے، کیوں یہ محفل سجائی گئی ہے، کسی کی آمد کا یہ سلسلہ ہے، عرش اعظم سے فرش زمین تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے، باندھ لختے سفر چل مدینے، یاد تجھ کو کیا ہے نبی نے، باندھ لختے سفر چل مدینے، یاد تجھ کو کیا ہے نبی نے،
رک نہ جائے سفر زندگی کا، زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے، دامن موسیٰ۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج سوک سینس پہ کہ جو شہری حص ہوتی ہے ایک شخص کو شہر میں رہنے کی، شہریوں کی، دوسرے اپنے لوگوں کی ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی جو حص ہوتی ہے جسے ہم سوک سینس کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا دین، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہمیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ مولانا شاہد رضا قادری موجود ہیں اور ان سے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، مزید ان سے جاننا چاہیں گے۔ مولانا صاحب، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں اور روشنی حاصل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے۔ وہ یہودی عورت جو کچرا پھینکتی تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ پہ اوجھڑی ڈالی جاتی ہے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ اف نہیں کرتے۔ ہم اس نبی کے امتی ہو کے آج اگر غلطی سے ہمارے اوپر کوئی چھینٹ آ جائے نا کسی چیز کی تو شاید یا تو ہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں یا اگر قدرت رکھتے ہیں تو اس کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ سر، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، ہم کس نبی کے امتی ہیں اور ہم اپنے کردار سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اور ہمارے تمام ناظرین دیکھنے سننے والے کہ 40 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جی، 40 سالہ جو حضور کا کردار ہے وہ اس تمام اہل مکہ کے سامنے ہے کہ وہ حضور کو صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کی دستگیری فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مطلب مکہ کی فضاؤں میں پھیلا ہوا ہے، مکہ کی ہر گلی میں حضور کے اخلاق کے، حضور کے کردار کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی سب کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولیں۔ تو 40 سالہ ایک بڑی زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کی صرف 23 سالہ زندگی ہے جی، اور نبوت سے یعنی قبل از اعلان نبوت رسول اللہ تو اس کائنات کے بننے سے پہلے ہی نبی رسول ہے۔ بے شک 40 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے رکھی تاکہ کفار مکہ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ صادق اور امین جو ہے، یہ صادق اور امین کے القاب جو ہیں یہ نبوت سے پہلے کے ملے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی عمر 25 برس ہے اور صادق اور امین کہلاتے ہیں، لوگ اپنے فیصلے کراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم تو جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بس آپ یقین کریں ناظرین، آپ پڑھتے ہی چلے جائیں، آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے، ایسی ایسی چیزیں ملیں گی۔ کوئی ایک واقعہ بھی اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے نا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صرف تھوڑا بہت چینج نہیں آئے گا، ان سائڈ آؤٹ بدل جائے گی اگر کوئی ایک چیز بھی سیرت سے آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ شکیل مدنی صاحب، آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، چند اشعار آپ سے سننا چاہوں گا، پھر ہم مصطفیٰ رضا خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، چند اشعار اس کے حضرت اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ بڑوں میں بھی سب سے بڑے ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔
کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ پیشواؤں کے جو پیشوا ہیں، ایک لقب جن کا صدر الورا ہے، کام ہے جن کی عقدہ کشائی، نام بھی جن کا خیر الورا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سر، بہت خوب بہت خوب، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین آپ درخواست کرنا چاہیں گے مصطفیٰ رضا خان سے، جواں سال نعت خواں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نئے آنے والے نعت خواں ہوتے ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جائے، تاکہ یہ آگے چل کے، جب تک کہ ہم ایک سیکنڈ کمانڈ نہیں تیار کریں گے ناظرین، کیسے ہر جگہ ایک سیکنڈ ہینڈ کمانڈ ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ سیکنڈ کمانڈ جو ہے نا یہ جگہ لے سکے۔ جی مصطفیٰ رضا خان صاحب، کون سا کلام، کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ خالد صاحب کا لکھا ہوا کلام، خالد محمود صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں، جی عطا کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر ہم اس کلام کے بعد وقفے پہ جائیں گے۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے
کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے